नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक कुरान और हदीस के अंदर हमें तीन तरह की रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सौबान से मरवी और दो रिवायतें जलील क़द्र सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। और ये तीनों रिवायात मुख्तलिफ किस्म के अंदाज में मुख्तलिफ किस्म की अहादीस की कुतुब के अंदर मौजूद हैं। पहली रिवायत मुसनद अहमद से मैं आप तमाम अहबाब के सामने जिक्र कर रहा हूँ, जो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज़रत सौबान फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के दो गिरोहों को हक़ तआला शानुहु दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। उनमें से एक वो गिरोह है कि जो हिंद में यानी हिंदुस्तान में जिहाद करेगा, और दूसरा वो गिरोह है जो हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जिहाद करेगा। ये वो रिवायत है जो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और मुख्तलिफ किस्म की कुतुब के अंदर मौजूद है। दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी रसूल हैं और अहादीस की कुतुब के अंदर सबसे ज्यादा अहादीस जिस सहाबी रसूल से मरवी हैं, उम्मत तक पहुंची हैं, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा किया है। चुनांचे ये अल्फाज कहने के बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को ये बात जिक्र फरमाते हैं कि अगर मैं उस वक़्त जिंदा रहा और मेरी उस वक़्त तक जिंदगी रही तो मैं अपनी जान और माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मैं उस जंग के अंदर शहीद हो गया तो मैं अफजल तरीन शुहदा में से कहलाऊंगा, और अगर मैं जिंदा लौट कर गाजी बनकर वापस लौटा तो मैं आजाद अबू हुरैरा होऊंगा, यानी जहन्नम से आजाद होऊंगा। ये एक रिवायत है जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी। इसी तरीके से एक तीसरी रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं कि मेरे सच्चे और जिगरी दोस्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। और फिर आगे खुद हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज हैं, पिछली रिवायत वाले वो फरमाते हैं कि अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला तो मैं अपने जान के साथ और अपने माल के साथ उसमें शिरकत करूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो अफजल तरीन शुहदा में से कहलाऊंगा, वरना मैं गाजी बनकर लौटूंगा और मैं आजाद अबू हुरैरा कहलाऊंगा, यानी जहन्नम से आजाद होगा। अब तक मैंने आपके सामने तीन किस्म की रिवायात जिक्र की। ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक हज़रत सौबान वाली रिवायत, ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक पहली रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है। इन रिवायात में अगर आप गौर करें तो महज ग़ज़वा करने का जिक्र है, जंग करने का जिक्र है, जिहाद का जिक्र है, क़िताल का जिक्र है, लेकिन इस जंग में हिंदुस्तान को या सिंध को फतह कर लिया जाएगा, फतह की खुशखबरियां इस किस्म की रिवायात के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन एक और रिवायत है जिसके अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तरफ लश्करों की रवानगी का भी जिक्र फरमाया है, और लश्करों को जो फतह हासिल होगी उन मुजाहिदीन को उस फतह का भी जिक्र फरमाया है। लेकिन उस रिवायत के अंदर ये मौजूद है कि वो लश्कर की जो रवानगी होगी वो इमाम महदी अलैहि रिज़वान के दौर में होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगी, दज्जाल के खुरूज के बाद होगी। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है इमाम महदी अलैहि रिज़वान जो है वहां से एक लश्कर रवाना फरमाएंगे हिंद और सिंध की फतह करने के लिए, और वो लश्कर जिस वक्त कामयाबी के साथ बादशाहों को जंजीरों में जकड़कर इमाम महदी अलैहि रिज़वान के पास खजानों समेत उन बादशाहों को लेकर पहुंचेंगे, तो उस खजाने के जरिए बैतुल मुक़द्दस की तज़यीन और आराइश भी इमाम महदी अलैहि रिज़वान करेंगे, और यही लश्कर जो फतह से हमकिनार होकर वापस शाम की तरफ फ़लस्तीन की तरफ लौटेगा तो वो शाम के अंदर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को पाएंगे। चुनांचे हदीस पाक के अंदर आता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ایک مرتبہ تذکرہ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائیں گے حتیٰ کہ وہ سندھ اور ہند کے بادشاہوں کو جگڑ کر جو بیت المقدس میں تمہارا بادشاہ ہوگا اس کی طرف لے کر لوٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان شام کی طرف اور فلسطین کی طرف واپس لوٹیں گے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمائی اور پھر یوں ارشاد فرمایا وہی الفاظ کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں اس لشکر کے اندر ضرور شریک ہوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو افضل ترین شہداء میں سے کہلاؤں گا، اور اگر میں غازی بن کر واپس لوٹا تو جہنم سے آزاد ہوں گا۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید ترین خواہش کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شدید یہ خواہش ہے کہ میں اس لشکر کا حصہ بنوں، اور اگر میں زندہ رہا اس لشکر کے اندر شریک ہوا تو میں واپسی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دوں گا کہ میں ابو ہریرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول ہوں، یہ ان کو خوشخبری دوں گا، یہ ان کو بات بتاؤں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور ہنستے ہوئے تبسم کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی ہاتا ابو ہریرہ یہ معاملہ ابھی بہت دور ہے، ابو ہریرہ یہ معاملہ ابھی بہت دور ہے۔ ان تمام روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند اور سندھ کا تصور موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے سندھ اور ہند کا تذکرہ کیا ہے تو وہ تعجب کے اندر مبتلا نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی لشکر اسلام ضرور ایسا ہوگا جو ان خطوں میں جا کے جہاد کرے گا اور جنگ کرے گا۔ تیسری بات ان روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا جو بیت المقدس میں موجود بادشاہ اس لشکر کو بھیجے گا، ان فاتحین کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور سندھ اور ہند کے بادشاہوں کو جگڑ کر زنجیروں میں بیڑیوں میں امام مہدی علیہ رضوان کے سامنے یعنی اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہند اور سندھ پر ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اس پر جو کفر کا تسلط ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا۔ اسی طریقے سے ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو فاتحین ہوں گے، جو مجاہدین ہوں گے، جو ہندوستان کو آگے فتح کریں گے، حق تعالی شانہ ان کی بخشش فرمائیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی شخص شہید ہو جائے گا مجاہدین میں سے جو برسر پیکار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو افضل ترین شہداء کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ان روایات سے بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ مجاہدین اور فاتحین جس وقت ہند کو فتح کر کے واپس لوٹیں گے تو وہ شام میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ اسی طریقے سے ان روایات سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فاتحین اور مجاہدین کو اللہ رب العزت فتح تو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ان روایات کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ان فاتحین کا اور ان مجاہدین کا تعلق کس ملک کے ساتھ ہوگا اور دنیا کے کس خطے کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوگا، اس کی وضاحت ان روایات کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان تمام تر روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی فتح کی جو تکمیل ہے وہ امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے میں ہوگی، حتیٰ کہ وہ فاتحین اور مجاہدین جس وقت واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ بظاہر اس روایت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان پر لشکر کشائی اور قتال اور جہاد اس وقت ہوگا کہ جس وقت امام مہدی علیہ رضوان اس لشکر کو روانہ فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، محدثین اور شارحین اس روایت کی تشریح میں یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہندوستان پر جو جہاد ہے اس کا آغاز اس وقت سے ہوگا، بلکہ ہندوستان پر جو فتح حاصل ہوگی مسلمانوں کو اور مجاہدین کو وہ اس وقت ہوگی کہ جس وقت امام مہدی علیہ رضوان کا دور شروع ہو چکا ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں ہند کی فتح کی تکمیل ہوگی، ہندوستان پر جنگ کا آغاز نہیں ہوگا، جہاد کا آغاز نہیں ہوگا۔ اس روایت کے اندر جہاد کی ابتدا کا ذکر نہیں ہے،
اس طرح کی روایات کے اندر قتال کی ابتدا اور آغاز کا ذکر نہیں ہے، ہاں فتح کی تکمیل کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس رائے کے مطابق آپ تمام احباب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عہد نبوت سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر امام مہدی کے ہند کو مکمل طور پر فتح کرنے تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں یا ہوں گی، وہ تمام تر ان احادیث کا مصداق ہیں اور ان بشارتوں کا مصداق ہیں۔ یعنی عہد نبوت سے لے کر اب تک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر امام مہدی علیہ رضوان کے دور تک جتنے بھی جنگیں ہوئیں، ان تمام جنگ میں شریک ہونے والے جتنے بھی مجاہدین ہیں، ان تمام مجاہدین کو یہی ثواب حاصل ہوگا، اور اگر اس میں کوئی شہید ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں وہ افضل ترین شہداء میں کہلائے گا۔ چنانچہ اس رائے کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لشکر بھیجے گئے، یا محمد بن قاسم جو لشکر لے کر آئے، یا محمود غزنوی نے بارہا اپنی زندگی کا مقصد ہندوستان کی فتح کو بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بارہا کئی بار ہندوستان پر چڑھائی کی اور لڑائیاں کی، قتال کیا، جہاد کیا، یا شہاب الدین غوری کا دور ہو یا احمد شاہ ابدالی کا دور ہو، گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر امام مہدی علیہ رضوان تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں یا ہوں گی، ان سب کی سب ان احادیث کا مصداق ہیں، اور مرنے والے افضل ترین شہید کہلاتے ہیں۔ البتہ اس فتح کی تکمیل امام مہدی علیہ رضوان کے دور میں ہوگی۔